ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ چیئرمین نیب نے ایک پریس کانفرنس کی, اپیرنٹلی جو رپورٹ بھی ہوئی ہمارے اخبار کے اندر بھی ہوئی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر کوٹ کیا ہے زرداری صاحب کو جی کہ مجھے بار کیا ہوا ہے پریزیڈنٹ صاحب نے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز نہیں کھولنے. انہوں نے زرداری صاحب کے کیسز کا بھی حوالہ دیا کہ وہ بھی نہیں کھولنے. وہ کہتے ہیں میں زیادہ کنسرنڈ اس حوالے سے ہوں کہ ملک میں 6 سے 8 ارب روپے کی کرپشن روز ہوتی ہے, میں اس پر توجہ دینا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب نے یہ پریس کانفرنس کے بعد ایک بڑا سٹرونگ ان کا ریاکشن آیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پھر کوئی نورا کشتی ہے, میں تو پہلے کہتا تھا دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب. تو اگر دیکھا جائے فرام اے لے مینس پوائنٹ آف ویو, جو لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے جو پھر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یس اینڈ نو. یس اس حد تک کہ ہاں کیسز ہیں میاں صاحب کے خلاف بھی اور زرداری صاحب کے خلاف بھی اور ان پہ کارروائی ہونی چاہیے. نو اس لیے کیونکہ اگر آپ نیب کی حالت دیکھیں تو نیب اس وقت کسی قسم کی کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف بھی کوئی اینی ڈیٹیلڈ انکوائری کر سکیں. دیکھیے ان کے پاس اس وقت غالباً اسلام آباد میں 5 انویسٹیگیٹنگ آفیسرز گئے ہیں اور اس وقت انہوں نے کوئی 300 سے زائد جو افسر کی جن کو انکلوڈ کرنا تھا, جن کی انٹرویوز ہو رہی ہیں اور ان کو ہائر کرنا ہے, وہ ابھی تک نہیں ہوا. یہ 4-6 مہینے سے یہ کام چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ گیلانی صاحب نے اور اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کو امینڈ کرنا ہے, نیب آرڈیننس کو, اور ترمیم بھی کرنی تھی اور انہوں نے بیٹھ کے وہ سارے مسائل حل کرنے تھے. یاد ہے آپ اکاؤنٹیبلٹی بل کرنا تھا, وہ ابھی تک پڑا ہوا, وہ اکاؤنٹیبلٹی بل پڑا ہے. اس کی وجہ سے پھر نیب کی طرف توجہ نہیں کسی نے دی اور ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ یہ ان کے ریسورسز ڈپلیٹ ہوتے گئے. تو اس وقت تو اگر وہ چاہیں بھی تو کسی قسم کی انکوائری, میجر انکوائری وہ کر ہی نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر ہی نیب کی ٹیبل کے اوپر 13-14 بڑے امپورٹنٹ ریفرنسز کیسز آلریڈی پینڈنگ ہیں جو چل رہے ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے کیسز کے علاوہ. اس میں آپ کو پتا ہے وہ ایک سی ڈی اے کا کیس ہے, وہ جو لائٹس کا کیس ہے, ایل ای ڈیز کا, پھر اس کے بعد آر پی پیز کا. وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جی وہ آر پی پیز کا سارے لوگوں کو گرفتار کریں, ان کی تفتیش کریں. پھر وہ پاکستان ریلویز کا کیس ہے, وہ جو گولف کورس والا, گولف کلب والا کیس ہے لاہور والا, وہ چل رہا ہے. پاکستان اسٹیل کے اوپر ابھی تک کارروائی ہو رہی ہے. پھر وہ کسر ذوق والا ہے کیس. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا وہ ڈی ایچ اے والا بھی ہے, نیشنل ہاں کون سا ڈی ایچ اے والا بھی ہے, ڈی ایچ اے والا میں آ رہا تھا وہاں, ڈی ایچ اے والا کیس ہے. پھر یہ جو ہے آپ کا نیشنل بینک کے اوپر وہ بھی پوری کارروائی چل رہی ہے. اور پھر اب ارسلان اور ملک ریاض صاحب کا کیس جو ہے یہ بھی ان کے کھاتے میں آ گیا ہے, جے آئی ٹی جو بنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ان میں سے 4-5 بھی وہ نبٹ لیں تو بہت بڑی غنیمت ہے جس قسم کی ان کے حالات ہیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ کر نہیں رہے یا کرنا نہیں چاہتے, شاید ایسی بات نہیں ہے. مگر اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو شاید یاد نہیں ہے, مگر 2011 میں مجھے یاد ہے کہ شریف برادران نے عدالتوں کو اپروچ کیا تھا کہ ان کے خلاف جو 3 کیسز ہیں کرپشن کے, میجر کیسز ہیں جس میں بینک لونز ہیں, ادیبیہ شوگر, وہ ادیبیہ والا مل, وہ ادیبیہ کا ہے, لونز لیے تھے انہوں نے اینڈ سو آن, ان کو کوش کیا جائے, ان کو ختم کیا جائے. اور عدالتوں نے ان کو ایک اسٹے آرڈر دے دیا تھا, جس کی وجہ سے پھر نیب والے بھی چپ کر گئے کہ نیب والوں نے اسٹے آرڈر کو چیلنج نہیں کیا کہ جی اس کو چیلنج کیا جائے. اور تو اس میں تو عدالتیں انوالوڈ آلریڈی ہیں, انہوں نے روکا ہوا کارروائی ان کیسز کے اوپر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید کرنا چیئرمین صاحب کے اوپر یہ تھوڑا سا ناجائز ہے, یہ مناسب نہیں ہے. البتہ ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے اوپر تو انہوں نے امیونٹی کلیم کی ہوئی اور وہ لوکل امیونٹی عدالتوں نے ان کو دی ہوئی ہے, نیچے دی ہوئی ہے, بالکل دی ہوئی ہے. کہنا کہ جی وہ نہیں کرنا چاہتے, دس از ناٹ فیئر. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں کرنا چاہتے, ظاہر ہے وہ سیاسی طور پہ یہ بات کر رہے ہیں اور نمبر لگا رہے ہیں, اور لوگ جو ہے ظاہر ہے ان کو یہ پیچیدگیاں جو ہے ان کو تو نہیں پتا کہ یہ مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے. مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اور اب یہ میاں صاحب کو ہوشیار ہو جانا چاہیے, کیونکہ ابھی ایک نئی کتاب شائع ہوئی ہے امریکہ میں, جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ میاں صاحب نے 2 دفعہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو غالباً 40 ارب روپے کی ان کے اوپر الزام ہے کرپشن کا, جو کہ اس کتاب میں اب ذکر آیا ہے, جس میں موٹر وے کے اوپر بھی انہوں نے کچھ تنقیدی جائزہ لیا ہے یہ امریکن آتھر نے. اور جو اس زمانے میں گندم جو امپورٹ ہوئی تھی کینیڈا اور یو ایس اے سے, اس پہ بھی الزام لگایا ہے کہ کمیشنز تھیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں. اور بینک لونز کے اوپر بھی, اور اس کے علاوہ
शुगर इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी शरीफ बरादरान की, और उसमें सब्सिडीज मिली उन्हें क्योंकि एक्सपोर्ट किया था शुगर एंड सो ऑन। तो मतलब है कि ये चीजें हैं। अब इमरान खान साहब ने ये चीजें लेके वो फिरेंगे, और वो मियां साहब को, क्योंकि इमरान खान साहब को जरदारी साहब से इतना खतरा नहीं है, क्योंकि वो सिंध में, और सिंध में इमरान खान साहब का फुटप्रिंट नहीं है। लड़ाई जो होनी है वो मियां साहब की और इमरान खान साहब की होनी है पंजाब में और केपी में, क्योंकि मियां साहब भी रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं केपी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने ये किताब में जो इंकशाफ किए हैं, जो हुए हैं, करेंगे, हाँ, इंकशाफात जो हुए हैं, तो इसलिए ये जरा ख्याल रखना चाहिए कि ये करप्शन के जो एलिगेशंस हैं, ये इमरान खान साहब के पास सबसे बड़ी सोटी तो यही है। अच्छा सैयदी साहब, जरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत से जो नाकिदीन हैं मियां साहब के, वो आजकल ये कहते हैं कि जो मियां साहब अभी कर रहे हैं, या जिस तरह से उनके नाकिदीन ने उन्हें पिटिशन लीग का नाम तक दिया है कि हर बात पे पिटिशन कर देते हैं, ये बहुत से लोग कहते हैं नहीं मियां साहब रियलाइज नहीं कर रहे, बट दिस विल कम बैक टू हॉन्ट हिम वन डे। जी, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि उन्होंने ये जो पिटिशन मूव की हुई है, क्वॉशमेंट ऑफ केसेस, यही 3 केसेस को खत्म किया जाए। मियां साहब की ये कोशिश है कि ये जितनी जल्दी ये खत्म हो जाए तो बेहतर है, ताकि इनको रीओपन ना किया जाए। तो ये भी हो सकता है, अगर आप देखिए ना कि जरदारी साहब है तो बड़े चालाक, कनिंग हैं। ये भी हो सकता है उन्होंने आंख मारी हो चेयरमैन नैब को कि यार अभी आपने अगर ये केसेस खोल दिए और आपने जाके लड़ाई झगड़े कर दिए अदालतों में, तो अदालतें तो इस वक्त टिल्टेड हैं। और जरदारी साहब का ये इल्जाम है कि अदालतें तो नून की तरफ टिल्टेड हैं उनके हक में। तो ये ना हो कि ये केसेस क्वाश ही ना हो जाए, इनको रहने दें। अगली हुकूमत जो आएगी, अगर इमरान खान साहब ने आना है तो वो निबट लेंगे इन चीजों को, निबट लेंगे। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं जी सर। शेठी साहब, कॉलर कोई नहीं है, सवालात बहुत से हैं जो हमारे बहुत से दोस्त हमसे कर रहे हैं। ये पोल के हवाले से शेठी साहब उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है, अब अगेन सवाल मुझे पता है आप इसका जवाब इतने आसानी से तो नहीं देंगे, और वो कहते हैं कि क्या लगता है इमरान खान साहब किसी भी प्रोविंस में गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होंगे? केपी में मैं समझता हूं वो उनकी सबसे बेस्ट चांस है कि केपी में। मगर देखिए, मैं एक बात आपसे कह दूं कि भुट्टो साहब ने स्वीप किया था, याद है आपको? उस वक्त बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि भुट्टो साहब ये स्वीप करेंगे 1970 की इलेक्शन, और बिल्कुल एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। इस वक्त जो पोल फाइंडिंग्स हैं उसमें इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर नजर आ रहे हैं। अब ये देखना ये है कि क्या ये लोग जो इमरान खान साहब को, स्पेशली नौजवान तबका, ये बाहर निकल के अपना वोट डालते हैं। अगर तो वोटर टर्नआउट 40 से 60% तक चला गया, या 55% तक भी चला गया पंजाब में, तो बहुत चांसेस हैं इमरान खान साहब की कि वो पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें ले सकते हैं। और जितनी देर ये होगी उतनी देर मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को इसका फायदा होगा। इसीलिए मियां साहब ये चाहते हैं अब कि अब जल्दी इलेक्शन हो जाए। इस वक्त मियां साहब की पॉपुलैरिटी भी है अभी तक। शेठी साहब, वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।